بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کال پر بات کرتے ہوئے اپنے دوست کو کہہ رہا تھا کہ میں زوال کی آخری حدوں کو چھو رہا ہوں۔ اتنی دیر میں میرے کندھوں پر کسی نے پیچھے سے ہاتھ رکھا۔ ہاتھ کی جریاں بتا رہی تھی کہ یہ انسان بہت سے نشیب و فراز دیکھ چکا ہے۔ میں پیچھے کی طرف لپکا ہی تھا کہ سامنے کھڑی بوڑھی خاتون مجھ سے مخاطب ہوئی۔ بولی تھی، بیٹا زوال کی کوئی آخری حد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، جس حال میں بھی رہو شکر ادا کرتے رہا کرو۔ اس بزرگ خاتون کے منہ سے نکلنے والے الفاظ، اس کے پھٹے ہوئے کپڑے، اجڑی ہوئی شخصیت، چھلنی روح اور لرزتے ہوئے میلے کچلے جسم کے برعکس تھے۔ خاتون دماغی معذور اور مانگنے والی لگتی تھی، جبکہ الفاظ کسی فلاسفر سے کم نہ تھے۔ لہٰذا میں نے کال بند کی اور خاتون سے بات چیت کرنے کا سوچا۔ اسے قریبی ڈھابے پر لے جا کر 1 چائے اور 3 کیک منگوائے۔ خاتون کی ضد کے باوجود میں نے اپنے لیے چائے نہیں منگوائی، کیونکہ میری جیب اس کی اجازت نہ دیتی تھی۔ جب خاتون لوازمات سے فارغ ہو چکی تو اس نے ان کو مخاطب کر کے زوال کی آخری حدوں کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے ایک بار پھر اپنی بات دہراتے ہوئے کہا، بیٹا زوال کی کوئی آخری حد نہیں ہوتی، جس حال میں بھی رب رکھے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہو۔ میں ہونکوں کی طرح بزرگ خاتون کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ میری حالت سمجھ گئی، اپنی کئی کی بات کے لیے اپنی آبیتی سناتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے والد صاحب اپنے گاؤں میں غریب ترین انسان تھے۔ وہ سائیکل پر پھیری کرتے تھے۔ کئی بار گھر میں فقط بچوں کے لیے روٹی بنتی، والد صاحب اور والدہ کے لیے کھانا نہ بچتا، تو وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے سو جاتے بنا شکوہ شکایت۔ وقت تہجد میرے والدین اٹھتے، تہجد اور فجر ادا کرتے، والدہ صاحبہ ناشتہ بنانے لگتی اور والد صاحب پھیری پر جانے کی تیاری کرنے لگتے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، لہٰذا والدہ صاحبہ کے ہمراہ گاؤں کی بڑی بڑی کوٹھیوں میں کام کاج کے لیے جاتی رہتی تھی اور سوچتی تھی کہ خوش قسمت تو یہ لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، اور دل میں ایسے ہی مال بسنے کا خواب دیکھتی رہتی تھی، کیونکہ غریب خاندان اپنے بچوں کی شادی جلد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا میرے والدین بھی میری شادی کی کوشش کرنے لگے، مگر وہ اپنے جیسے غریب گھرانوں کے لڑکے لاتے جنہیں میں رد کر دیتی۔ یہاں تک میرے والدین اکتا گئے اور انہوں نے میری پسند کا پوچھا تو میں نے پچھلی گلی میں مقیم توحید کا نام لیا، جو کہ والدین کے ساتھ کینیڈا میں سیٹ تھا اور ہر سال سردیوں میں پاکستان آتا تھا، کیونکہ میری نظر میں ہم لوگ زوال پذیر تھے اور ان پر عروج کا موسم تھا۔ میری بات سن کر والد صاحب نے کہا کہ اپنی حیثیت کے حساب سے خواب دیکھو، وہ لوگ ہم سے بہت بہتر ہیں۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا، شادی کروں گی تو وہاں ہی کروں گی، ورنہ نہیں۔ لہٰذا میرے والدین نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا، باقی بہن بھائیوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، میں نے توحید کو محبت کے جال میں پھانس لیا، مگر اس کے گھر والے مجھے اپنی بہو بنانے پر رضامند نہ تھے۔ میں نے توحید کی محبت کی خاطر اس کے والدین کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہاں تک شدید اختلافات کے باوجود توحید نے مجھ سے کورٹ میرج کر لی۔ اس کے والدین اس سے لا تعلق ہو گئے اور وہ یہاں ہی پاکستان میں رہ گیا، جبکہ دوسری طرف میرے والدین نے بھی مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ میں فقط توحید کی ہو کر رہ گئی۔ توحید مجھے لے کر لاہور شہر منتقل ہو گیا۔ کینیڈا میں اس کے والدین کا ذاتی بزنس تھا، لہٰذا یہاں محنت مزدوری اس کے بس کی بات نہ تھی۔ جوں اکاؤنٹ میں موجود پیسے ختم ہونے لگے، میری شوہر کی محبت بھی ختم ہونے لگی، یہاں تک ہمارے 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ اب توحید بنا بچوں کی پرواہ کیے مجھے مارنے پیٹنے لگا۔ پہلے ہم لوگ گلبرگ میں مقیم تھے، پھر ہم پیسے کم ہوئے تو کینیڈا منتقل ہو گئے، اور جب اکاؤنٹ میں موجود رقم بالکل اختتام پر پہنچی تو ہم لوگ غازی آباد مغل پورہ میں شفٹ ہو گئے۔ اب گھر کا کرایہ دینے تک کے پیسے نہ تھے۔ میرے شوہر کے سر سے محبت کا بھوت اتر چکا تھا، وہ مجھے مار پیٹ کر لوگوں کے گھروں میں کام کے لیے بھیجتا، یہاں تک کہ پھر بھی گھر کے اخراجات پورے نہ ہوتے تو مجھ سے بھیک منگواتا۔ مجھے لگا اصل زوال یہ ہے جو میں دیکھ رہی ہوں۔ وہ زوال تو کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنا جھونپڑی نما گھر یاد آتا تھا، جہاں میرے والدین چاہے بھوکے سو جاتے تھے مگر مجھے پیٹ بھر کر کھانا ملتا۔ میں بیمار ہوتی تو دوا ملتی، چاہے میرے والدین خود بیماری کی حالت میں بستر پر لگ جاتے۔ اب مجھے والدین کے شکر گزاری کی سمجھ آنے لگی تھی، مگر آزمائش اب بھی باقی تھی۔ جب حالات انتہائی دگرگو ہو گئے تو میرا شوہر مجھے 2 بچوں سمیت طلاق دے کر واپس کینیڈا چلا گیا، اور میں یہاں بھیک مانگ کر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بچوں کو پالنے لگی۔ یہاں تک جب میرے بچے جوان ہوئے تو میرا بیٹا ٹریفک حادثے میں مر گیا۔ تب مجھے لگا کہ میں زوال کی آخری حدوں پر پہنچ چکی ہوں، اس سے زیادہ زوال پذیر نہیں ہو سکتی۔ خیر، میرے بچے کی موت کے بعد میری والدہ جو کہ زندہ تھی، انہوں نے میرے بھائیوں کو بھیجا، وہ مجھے اور میری بیٹی کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ اب کی بار مجھے یہ گھر کسی جنت سے کم نہیں لگتا تھا، جہاں عزت سے 2 یا 3 وقت کی روٹی بستر پر مل جاتی تھی۔ میری والدہ صاحبہ مجھے پاس بٹھا کر سمجھایا کرتی تھی کہ بیٹا ہر حال میں
اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہا کرو۔ ہم جس حال میں بھی ہوتے ہیں اکثر اوقات مال کے حساب سے ہم اس رتبے کے بھی قابل نہیں ہوتے، مگر میں اپنی ماں کو جواب دیتی کہ اس سے بھی زیادہ زوال انسان کو کبھی نہیں آ سکتا۔ میں یہاں تک میری والدہ مجھے سمجھاتے سمجھاتے چل بسے، مرتے وقت انہوں نے جو مجھ سے آخری بات کی وہ بھی نصیحت یہی تھی کہ بیٹا اگر اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے نکلنا چاہتی ہو تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے ہمارے لیے بہتر کرتا ہے۔ میں ایک بار پھر اپنے الفاظ دہرانے لگی کہ ہم لوگ زوال کی آخری حدوں کو بھی آخر پر پہنچ چکے ہیں، مگر میری والدہ نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگی۔ جلدی ان کی روح ان کے جسم کے پنجرے سے آزاد ہو گئی، البتہ ان کی نصیحت مجھے ان کی زندگی میں سمجھ نہ آ سکی، بعد میں مجھے سبق مل گیا۔ والدہ صاحبہ کی موت کے چند دن بعد میری بیٹی راتوں رات اپنے کسی محبوب کے ساتھ فرار ہو گئی، تو تب مجھے لگا کہ کیا زوال کی کوئی آخری حد نہیں ہوتی، ہمیشہ آغاز ہی ہوتا ہے۔ جب آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ زوال پذیر کبھی نہیں ہوتے، اگر زوال کے آغاز پر ہی آپ نہ شکریہ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے لگتے ہیں تو آپ مزید زوال میں گر جاتے ہیں، یہاں تک آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ زوال کی آخری حد نہیں ہوتی۔ میری بیٹی گھر سے چلی گئی، میں نیم پاگل ہو گئی، مجھے در سے مانگ کر کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، مجھے گھر میں سکون نہیں ملتا، مگر اس کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں کہ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہوا ہے۔ آپ بھی کبھی شکوہ نہ کرنا کہ آپ زوال پذیر ہیں، بس شکر الحمدللہ کہنا، اور یاد رکھنا بلکہ اوروں کو بھی بتانا کہ زوال کی کوئی آخری حد نہیں ہوتی۔ اس کی سزا نظام انصاف اور پولیس تفتیش کے منہ پر تماچے جیسی تھی، مگر وہ سزا سنانے جانے کے بعد بھی نہیں روئی تھی، البتہ جب اسے جیل میں بھی بد چلن اور چالو لڑکی کے نام سے پکارا جانے لگا تو وہ روئی تھی، اور اس قدر زیادہ روتی تھی کہ آنکھیں ہر وقت لال رہتی تھی، مگر رونے کی وجہ سے آنکھوں میں اتر آنے والی سرخی کو بھی اس کی ہوس کی انتہا قرار دیا جاتا تھا۔ یہ کہانی ہے کراچی کے نوجوان لڑکی پروین کاظمی کی، جو اس وقت جیل میں قید اپنی سزا کاٹ رہی ہے۔ پروین کاظمی کا تعلق ایک مہاجر خاندان سے تھا، جس میں پروین کے سوا اس کی 5 بہنیں اور ایک بھائی ادریس تنویر بھی تھا۔ بھائی چونکہ والدین کا اکلوتا بیٹا اور بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، لہذا سب کا بے حد لاڈلا تھا۔ اسی لاڈ پیاروں سے بگاڑ دیا تھا، اس نے بری صحبت میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا اور برے کام کرنے لگا۔ والدین کو اس کی شکایات اکثر ملتی رہتی، مگر وہ نظر انداز کر دیتے یا پھر کہہ دیتے جوان خون ہے، چھوٹی موٹی غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ والدین کسی شے نے اسے اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ اب محلے کے بچوں سے لڑنے جھگڑنے لگا اور بزرگوں سے بدتمیزی کرنے لگا۔ سب محلے والوں نے مل کر اس کے والدین کو بتایا کسی لگام ڈالی جائے، مگر اس کے والدین نے بھی اب بھی کوئی خاص قدم نہ اٹھایا۔ چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑوں پر چونکہ اسے کوئی خاص روک ٹوک نہ تھی، لہذا وہ آگے بڑھتا گیا اور ایک دن گلی میں کھڑا ہونے پر منع کرنے پر اس کی طلاق کلامی گلی کے ایک نوجوان عطا سے ہوئی۔ اس نے پاس پڑے لوہے کی راڑ مار مار کر عطا کو جان سے مار دیا، مگر اس کے والدین نے بجائے اسے قانونی طور پر سزا دلوانے کی اب بھی اسے بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ مرنے والے پر الزام لگا دیا کہ اس کا ہماری بیٹی پروین کاظمی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ وہ ہماری بیٹی سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا کہ ہم لوگ موقع پر پہنچ گئے، جس پر میری بیٹی نے اسے دھکا دے کر سائڈ پر کیا۔ دھکا لگنے کی وجہ سے عطا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا۔ اس کے بعد ہماری بیٹی نے ہمارے سامنے خود کو پارسا ثابت کرنے کے لیے اس کے سر میں ڈنڈوں کے وار کرنا شروع کر دیے اور وہ جان سے مر گیا۔ پولیس نے آ کر پروین کاظمی کو گرفتار کر لیا۔ بد چلن ہونے اور قتل کرنے کے جرم میں اسے جیل بھیج دیا گیا۔ میں ہی وہ بد نصیب پروین کاظمی ہوں جس کو بلی چڑھا کر اپنے لاڈلے بیٹے کو بچا لیا گیا۔ میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار بن کر جیل آ گئی ہوں، کیونکہ پولیس والوں نے بھاری رشوت کے عوض مجھے قاتل قرار دے کر میرے والدین کی بات سچ مان لیا تھا۔ آج میں بھی جیل میں قید ہوں، میرا لاڈلا بھائی بھی جیل میں پہنچ چکا ہے۔ میرے بھائی نے اپنے ہی والدین کو فقط اس لیے قتل کر دیا تھا کیونکہ والدین کے پاس اسے نشہ خریدنے کی خاطر دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس نے تائش میں آ کر والدین کو قتل کر دیا، اور اب کوئی ایسا نہیں تھا جو ایک اور بیٹی کو بلی چڑھا کر اسے بچا لیتا۔ اب انشاءاللہ اسے پھانسی کے پھندے سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور میں یہاں ہی عمر قید کاٹتے کاٹتے مر جاؤں گی۔ اختتام۔